دیا جائے. دیکھیے نمازوں میں کہا پچھلی بار بھی بیان ہوا تھا کہ سورہ توحید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے, اور فضیلت یوں ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ جب ہم نماز میں سورہ توحید پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے, یہ کتنا عظیم سورہ ہے. کہ پیغمبر اسلام سے ایک دفعہ یہودیوں نے آ کر کچھ سوالات پوچھے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو دیکھیے پیغمبر اسلام ایک لفظ بھی خود سے نہیں کہتے تھے. پیغمبر نے 3 دن تک انتظار کیا, اور اس دوران اس 3 دن کے انتظار کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا. اور اس سے بھی دیکھیے ایک پیغام یہ نکلا کہ شرعی اور دینی باتیں جو ہیں جان بوجھ کر یا من گھڑت طور پر بیان نہیں کر دینی چاہیے جب تک کہ مکمل اس سلسلے میں جو ہے وہ تحقیق نہ ہو جائے. تو پیغمبر نے ان یہودیوں کے سوال کے جواب دینے میں بھی 3 دن تک انتظار کیا, یہاں تک کہ سورہ توحید کو پروردگار نے نازل کیا. اور وہ جو چھٹے امام کی روایت بھی ہے کہ جب پیغمبر کے ایک صحابی سعد ابن معاذ, ان کا جنازہ پیغمبر نے پڑھا تھا, تو جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ ان کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا تھا, یہ جبریل یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں فرشتوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ, معاذ ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری یا پیدل سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اہم ترین یہ سورہ ہے واقعتاً کہ علماء نے طب الائمہ کے نام سے جو کتابیں بھی لکھی ہیں اس میں بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دانت کا درد اگر کسی کو ہو, یعنی ایک تو دیکھیے نماز کے اندر بھی جو آپ پڑھ رہی ہیں اور عام زندگی میں بھی سورہ توحید, دانت کا اگر کسی کو شدید درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص, امام فرماتے ہیں, ایک دفعہ سورہ الحمد, ایک دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 یہ اگر پڑھے گا تو فوراً دانت کے درد میں آرام آ جائے گا. حمد, سورہ توحید اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88. بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. عام طور پر دانت کا درد گھر میں رہتا ہے, ڈینٹسٹ کے پاس ایسے موقع پہ اٹھتا ہے کہ جانا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اور یہی علماء فرماتے ہیں یہی والا طریقہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے. درد والی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور حمد اور سورہ توحید پڑھے, اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کرے. تو آنکھ کے درد کے لیے بھی بہت مجرب ہے, فوری آرام آ جاتا ہے اس سے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی مرتب یہاں پر نہیں ہوتی ہیں, ورنہ لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں واقعی حیران ہوتے ہیں کہ جو ہم نے سنا تھا وہ بالکل ایسے ہی اس کو پایا. اسی طرح سے اگر کسی کو بہت شدید بخار ہو, اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ اگر سورہ توحید کی 10 تسبیحاں یعنی 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ توحید کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد پروردگار کو حضرت زہرا کے واسطہ دے کر دعا کرے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یعنی شدید اور تیز اگر بخار ہو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر, اور بہت سارے مل کر بھی لوگ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. اس کے لواحقین میں سے ایک تسبیح میں پڑھوں گا, ایک تسبیح اس طرح 10 افراد, اور اس کے بعد پروردگار کو حضرت زہرا کے حق کی قسم دے کر, اس کے اندر علماء نے لکھا ہے, یا ان کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے تو لازمی اسی وقت بخار اتر جائے گا. اور اسی طرح سے سورہ اخلاص کے لیے کہ سفر پہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو 11 مرتبہ اگر اس کو پڑھ کر نکلے تو مکمل امنیت کے ساتھ سفر گزرے گا. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری جو عملیات کے آیت اللہ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں, یعنی عرفا میں سے تھے, کہ اس کا ہمیشہ پڑھنا سورہ اخلاص کا یہ آپ کے یقین میں بہت اضافہ کر دیتا ہے, اور جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا ویسے ویسے گناہوں سے دوری بڑھتی جائے گی, ویسے ویسے سیر و سلوک کے منازل طے ہوں گے. اور ہمارے 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کہ 10 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. سونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کو پڑھے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اصول کافی ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک دفعہ تلاوت کرنے سے سونے سے پہلے. اور سونے سے پہلے اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو 50 فرشتے پروردگار بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتے ہیں. اور امیر المومنین نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں جس وقت انسان داخل ہو اس وقت اگر سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوگا تو فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. یعنی آپ اندر سورہ توحید پڑھتے ہوئے داخل ہوں گی اور دوسرے دروازے سے یا اسی وقت جو ہے فقر و فاقہ گھر سے رخصت ہو جائے گا. اور اس کی بار بار تلاوت آپ کی اہم زندگی جو آپ کی زندگی ہے اس میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہوتی ہیں اور خود ہماری اپنی زندگی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لے تو اس کی اپنی زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے. 2 بار تلاوت کر لے تو اپنی زندگی پلس اس کے خاندان والوں کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. اور اگر روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر لے تو اپنے خاندان حتیٰ کہ پڑوسیوں تک کی زندگی میں برکت اس سے آ جاتی ہے سورہ توحید کو پڑھنے سے. اللہم صلی علی محمد. اور اگر صبح سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس روز شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. تو اس کو پڑھنے سے ہر چیز میں برکت ہے حتیٰ کہ آپ کی عمر میں آپ کی زندگی میں آپ کی صحت میں. اس کے علاوہ آپ اگر مطالعہ کرنا چاہتی ہیں آپ پڑھائی کرنا چاہتی ہیں آپ کے علم میں آپ کے اخراجات میں آپ کے مال میں تجارت اور بزنس کوئی شخص کر رہا ہے ملازمت کوئی کر رہا ہے ہر چیز میں آسانیاں ہی آسانیاں سورہ اخلاص پیدا کر دیتی. البتہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا ہے اور اس کو صحیح قرأت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور جیسے اس کے اندر بہت ساری چیز میں جب پچھلی کلاسز ہوئی تھی جس میں سورہ توحید کی کچھ تلفظ کی غلطیاں بھی بتائی تھیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ جو غلطی تو نہیں تھی بلکہ یہ کہ کئی طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جو اس کی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو کفوًا 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 کفؤً ہر طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے.